جی السلام علیکم سب لوگوں کو سلام پیش ہے. اچھا، یہ ذکر کی بہت ساری بات ہو رہی ہے، بہت ہی خوبصورت ڈسکشن ہے، اور ظاہر ہے اس فورم کا آبجیکٹیو ہی یہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں اور ہم سب ایک دوسرے کے تجربات اور ان کے خیالات سے گین کریں، استفادہ حاصل کریں. بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ ریممبرنس تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے ریممبرنس، لیکن کس چیز کی ریممبرنس، سوال یہ ہے. تو اللہ کے بندے فرماتے ہیں کہ ذکر اپنی ریئلٹی کی ریممبرنس ہے جو ہم بھول گئے. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر یا اللہ کے جو اسماء حسنی ہے، یا حیو یا قیوم، اس طرح کا ذکر بہت لوگ کرتے ہیں، مختلف اسماء کا یا اللہ کا یا اللہ کا یا اللہ اکبر کا. تو ذکر اللہ کی ریممبرنس تو ہے ہی، لیکن پرائمریلی وہ اپنی ریئلٹی کی ریممبرنس ہے، the reality on which we were created and which we have actually forgotten. تو وہ سورہ 3 میں اللہ فرما رہے ہیں نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو انسان واز کریٹڈ آن احسن تقویم. حسن کی جو میں نے پہلے ایک ڈیفینیشن دی تھی، احسن تقویم مطلب there was a perfect balance in its composition, biological composition, psychological composition, spiritual composition and connectivity with the divine. Perfect balance، احسن تقویم. اور اس کے بعد جب بتدریج اس انسان کو نیچے کیا گیا عالمین میں، تو اس کو عالم ناسوت میں چھوڑ دیا گیا. حضرت آدم کو جب زمین پہ بھیجا گیا تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اس پرائمری بلڈنگ بلاک سے اب اس بیس لائن پہ بھیج دیا گیا کہ جہاں سے واپس اس طرف کا سفر کرنا ہے. تو یہ جو سفر کرنا ہے، واپسی کا جو سفر ہے شعوری طور پہ، ایک تو فزیکل واپسی ہے موت کے بعد، اور ایک شعوری طور پر اس دنیا میں رہتے ہوئے واپسی ہے، وچ از دا آبجیکٹو آف دس لائف. یہاں پہ رہتے ہوئے اس کیفیت میں واپس چلے جانا، اس سٹیٹ میں واپس چلے جانا. اور وہ سٹیٹ کیا ہے؟ سورہ اعراف میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے سب سے وعدہ کیا کہ الست بربکم، سب نے کہا بلا، قالو بلا. تو یعنی یہ ایک وقت ہے جس کو صوفیہ کرام عہد الست کا وقت کہتے ہیں. اور ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے سورہ اعراف کی ایگزیکٹلی یہ کون سی صورت ہے، میں ابھی دیکھ کے صورت یہاں بھیج دوں گا گروپ پہ، نمبر صورت کا مجھے یاد نہیں آ رہا. لیکن بہرحال سورہ اعراف کی یہ سورت آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا. اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت جو تمام ارواح جمع ہوئی تھیں، جو ابھی وہ اینٹیٹیز جو ابھی مٹیریل اور منڈین باڈیلی فارمز میں ٹرانسفارم نہیں کی گئی تھی. دس واز سم ویئر ان بٹوین دا اسٹیپس آف کریشن. یعنی یہ جو منڈین ورلڈ کی کریشن ہے، اس سے پہلے کا ایک سٹیپ ہے. یہ وہ سٹیپس کیا ہیں؟ وہ مجھے یاد ہے کہ مجھے ٹائم اینڈ اسپیس پہ بھی ایک بات کرنی ہے اس میں. وہ سٹیپس، مگر وہ بہت ڈیٹیلڈ بات ہے، اس کے لیے ایک بڑا مجھے وقت بھی چاہیے اور ماحول بھی چاہیے، ایک خیال بھی تو ہوتا ہے نا، ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس میں یہ بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال تو ذکر تو اپنی ریممبرنس ہے، اپنی ریئلٹی کی ریممبرنس ہے. اور جب آپ ذکر کرتے ہیں، یا ایون اگر آپ کسی میڈیٹیٹو اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، تو ایک اوپر میں نے ایک کامنٹ پڑھا تھا، میرے خیال میں رفت صاحبہ کا تھا، کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں اور اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کھول رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی باہر کی اینٹیٹیز آ جائیں. پہلی بات تو جو بہت سی چیزیں جو ہمیں ان لرن کرنی ہے، اس میں پہلی چیز یہ کہ باہر تو کچھ ہے ہی نہیں. نتھنگ ایگزسٹس آؤٹ سائڈ می. آئی ایم دا فوکل پوائنٹ آف دس یونیورس. میں انسان وہ انسان کہ جس کو احسن تقویم پہ فائز کیا گیا، اور جس کو تھوڑے وقت کے لیے
اس منڈین ورلڈ میں، اس ڈینس انوائرمنٹ میں بھیج دیا گیا، اور اس سے اس کو واپس اپنی ریئلٹی کی ریمیمبرنس کے ذریعے اس مقام پہ جانا ہے. اور جو اسی دنیا میں چلا گیا، تو اس لیے تو صوفیہ فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ کہ اس سے پہلے تمہیں موت آئے. تو مر کس چیز سے جاؤ؟ خالی کر لو اپنے آپ کو ان تمام فزیکل ضروریات اور ضروریات تو نہیں، خواہشات سے، کہ جو تمہارے یعنی میرے دل میں گھر کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور جس کی وجہ سے اس مکان کا اصل مکین اس میں نہیں آ رہا. بھئی مکان میں جگہ ہوگی تو مکین آئے گا نا. مکان کو تو ہم نے آکیوپائڈ کیا ہوا ہے، ڈینسلی اینڈ اوور آکیوپائڈ. ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہماری پروجیکشنز کے ہمیں آگے اس دنیا میں ابھی کیا کیا اچیو کرنا ہے. تو دنیا ایک حد تک تو بہت ضروری ہے، وہ دست بکار دل بیار. تو دنیا ہاتھ میں ضرور ہونی چاہیے. مومن، آج کے دور کا مومن جو ہے، اس کو مفلس اور قلاش نہیں ہونا ہے، اس کو تو اسٹرانگ ہونا ہے، پاورفل ہونا ہے، ایٹ اے پوزیشن ہونا ہے تاکہ وہ امپیکٹ کریٹ کر سکے. لیکن ریئلٹی کوئی اور ہے. اس ریئلٹی تک پہنچنے کے لیے اپنی ریمیمبرنس، اپنا ذکر. جب میں کہہ رہا ہوں یا حیو، اب اپنے ذکر کا مطلب کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیں نا. یا حیو یا قیوم، تو دونوں نام اللہ کے ہیں. یا حی مطلب زندہ رہنے والا، قیوم قائم رہنے والا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس ایسنس کے تحت مجھے کریٹ کیا ہے، اس ایسنس کا ایک پارٹ امورٹیلٹی ہے، اس ایسنس کا ایک پارٹ قائم رہنا ہے. اور یہ ایسنس، اس کی پوٹینشیلٹی مجھ میں موجود ہے. تو میں اپنی پوٹینشیلٹی کو یاد رکھ رہا ہوں، اور میں یہاں سے کوئی فزیکل امورٹیلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. فزیکل باڈیز کو تو ڈیکمپوز بھی ہونا ہے، مرنا بھی ہے، ڈیکمپوز بھی ہونا ہے، ختم بھی ہو جانا ہے. لیکن جو میں ہوں، جو اصل میں ہوں، جو کامران علی خان اصل میں اس وقت آپ سے مخاطب ہے، وہ تو امورٹل ہے. کیونکہ کامران اس جسم کا نام تو ہے ہی نہیں. جسم تو یہ 60-70 سال بعد فزیکل جب مرا پڑا ہوگا، اور آپ اگر آئیں گے تو آپ کہیں گے کامران کی لاش، کامران کی باڈی. تو جسم تو ابھی بھی وہی ہے. آپ ابھی اس کو کامران کی باڈی کیوں نہیں کہتے، کامران کیوں کہتے ہیں؟ اور اس وقت اس میں سے کیا چیز ایسی وڈرا ہو جائے گی کہ اب یہ کامران نہیں، کامران کی باڈی بچ جائے گی. تو کامران اس کا مطلب باڈی ہے ہی نہیں، کوئی اور ہے جس کو آپ کامران کہہ رہے تھے. کیونکہ باڈی ابھی بھی ہے، باڈی تو مرنے کے بعد بھی ہوگی، بٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دس وڈ بی دا باڈی آف کامران. ٹوڈے یو آر کالنگ دس باڈی ایز کامران، ناٹ دا باڈی آف کامران. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو یہ جو ذکر ہے یا حیو یا قیوم مثال کے طور پہ، تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یار جو تم اصل کامران ہو، تم تو امورٹل ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور تم کو تو صرف اس ریئلٹی، اس ٹرانسفارمیشن کے پیریڈ میں ہو. ٹھیک ہے نا؟ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. اور پھر کہہ رہے ہیں نا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. اس دنیا میں جس تھاٹ پروسیس کے ساتھ ہم زندہ ہیں، جب یہ باڈی وڈرا ہوگی، اور جو اصل وجود اس باڈی میں جو موجود ہے، جس کو ہم نے سلا دیا ہے، جس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے، لہٰذا وہ بیدار نہیں ہو رہا، اس وجود کی فزیکل ایکسرسائز ہم نہیں کر رہے. اس کی فزیکل ایکسرسائز، اس کی کرنسی کوئی اور ہے. اعمال ہیں اس کی کرنسی، اس کی کرنسی گڈ ویلیوز ہیں، اس کی کرنسی ہر اچھی ڈیڈ ہے، ذکر الہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہم اس کو وہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں، تو وہ چیز بالکل اس طرح ہے کہ ایک جم ہے جس کے اندر ایکسرسائز ہو رہی ہے صرف جسم کی، اور اس جسم کی وہ جو روح ہے اس کی ایکسرسائز ہم یہاں نہیں کر رہے. جب وہ وڈرا ہوگی تو اصل تو چیز ہی وہی تھی، اصل کامران تو وہی تھا. تو جب وہ وڈرا ہوگی تو وہ تو اپنے آپ کو بہت ہی کمزور پائے گی، کیونکہ اس کو تو جمنگ کی ہی نہیں گئی، اس کو تو یہاں وہ غذا دی ہی نہیں گئی کہ جس کے لیے وہ اس جسم کے اندر قید کر کے بھیجی گئی تھی. جب وہ غذا اس کو نہیں دی گئی تو ناؤ کوئی فزیکل جنت اور جہنم نہیں ہے. سوری،
صرف اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اس دنیا سے جن خیالات کو لے کر ہم اپنی اصل فارم میں آئیں گے مرنے کے بعد, وہ خیالات ہی ہماری جنت ہوں گے اور وہ خیالات ہی ہماری دوزخ ہوں گے. باقی سب استعارے ہیں, کیونکہ جس دور میں ان کو استعمال کیا گیا وہاں انسان کا علم اتنا نہیں تھا کہ اس کو ایکچوئل ریئلٹی کی طرف اسٹریٹ مائل کیا جائے, تو اس کو میٹافورس کے ذریعے بتایا گیا. اس پہ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ بات کریں گے. تو بہرحال میری اب کلاس شروع ہونے والی ہے. آئی تھاٹ کہ میں یہ اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں تو میں بھی اپنا پارٹ اس میں ایڈ کر دوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.